اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو آپ یہ وردی اتار کر میرے سے سوال کریں اور میرے پر بات کریں، تب میں آپ کو جواب دوں گا۔ سر آپ نے کیا بات کی ہے؟ کاش تو مرد تو ہمت تو کرو نا یار۔ میں نے نہیں نا بھائی اگر خان کے فالوور ہو تھوڑی سی دلیری تو دکھاؤ نا یار، مرد کے بچے بنو نا یار، جو بات کی ہے مانو تو صحیح نا۔ سر آپ بحث کر رہے ہیں، آپ بحث کر رہے ہیں نا یار، اس لیے میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے یہاں پہ اور میرے خلاف بات کریں گے آپ یہاں پہ؟ سر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ یوتھافا کر رہے تھے۔ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ افیشل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی پہ پولیٹیکل کامنٹ کریں؟ اور شرم نہیں آ رہی کہ تم معافی مانگو اس بات کے اوپر؟ سر میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ آپ نے اپنے کامنٹ سے بات کی وہاں کھڑے ہو کے اپنے کولیگ سے۔ یہ جناب اقرار الحسن کی جانب سے جوابات دیے جا رہے ہیں ایف آئی اے کے ایک آفیسر کو۔ وہ اقرار الحسن جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر انقلاب لاؤں گا، پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت بناؤں گا جس کے اندر صرف اور صرف حق ان غریبوں کا ہوگا، ان مسکینوں کا ہوگا اور ان لوگوں کا ہوگا جن کو حق نہیں دیے جاتے، اور ہم اس حکومت کو ختم کریں گے، اس نظام کو ختم کریں گے جو اپنے خاندان بائی خاندان آ رہا ہے۔ جناب اقرار الحسن جب ملیشیا سے واپس آتے ہیں، لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو وہاں ان کا پروٹوکول بنایا جاتا ہے۔ تب وہاں ایک ایف آئی اے آفیسر اپنے دوست کو سرگوشی میں یہ کہتا ہے کہ اس کا حال بھی ویسا ہوگا جیسے جواد احمد کا ہوا تھا۔ تو وہاں اقرار الحسن صاحب اس ایف آئی اے آفیسر کے سامنے آتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، تو اس پر بحث مباحثہ ہو جاتا ہے اور اقرار الحسن اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہاں سرعام پروگرام لگا لیتے ہیں، موبائلز نکال لیتے ہیں۔ وہ اقرار الحسن جو کہتا ہے کہ میں انقلاب لاؤں گا، اور اس نے کیا انقلاب لایا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے جو اس ایف آئی اے آفیسر کے ساتھ کیا پوری دنیا نے دیکھا، تو انہوں نے وہاں یہ کہا کہ آپ اس وردی کے اندر رہتے ہوئے سیاست نہیں کر سکتے۔ معصومانہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ وردی سیاست نہیں کر رہی؟ اگر نہیں کر رہی تو آپ نے مجھے جواب لازمی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اقرار الحسن صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے تمام تر اپنے انکشافات دیے ہیں، تمام تر اپنے ثبوت دیے ہیں کہ اس آفیسر کی غلطی ہے۔ لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ جواد احمد جو کہ برابری پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ جواد احمد جس نے رات کو خواب دیکھا کہ میں نے ایک پارٹی بنانی ہے، اس نے صبح اٹھتے ہی ایک پارٹی بنا لی اور اس پارٹی کا چیئرمین ہو گیا، پوری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اس کی جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو جواد احمد کوئی گالی تو نہیں ہے جو اقرار الحسن صاحب اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی، آپ نے مجھے اس طرح کہا، یہ کوئی گالی تو نہیں ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب جو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فیملی تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ تو آپ سے ایک چند معصومانہ سوال کیا گیا ہے، چند ایک بات ہوئی ہے، تھوڑی سی بات ہوئی ہے، آگے آپ ان لفظوں کو کیسے برداشت کریں گے، ان گالیوں کو کیسے برداشت کریں گے جو دی جاتی ہیں؟ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں ان کی فیملی موجود تھی، فیملی کی موجودگی میں جواد احمد کا نام لیا جا رہا ہے، تو تب وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو کہ علیمہ خان، عمران خان کی بہنیں، عمران خان کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی کو جو ہے نا سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، ان پر پانی پھینکا جا رہا ہے، ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ان پر جتنا ظلم کیا جا رہا ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اس پر اس کو کچھ اثر ہی نہیں پڑتا۔ اس کو اثر صرف یہاں پڑ گیا کہ میرے ساتھ میری بیوی تھی، فیملی تھی، اور آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی، آپ نے یہ بات کی ہے۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دینا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔